أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى من قديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کسی میں وہ اگر ثابت ایمان مکمل ہے محمد ہیں متاع عالم اعجاز سے پیارے پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے والا ہے یہی جذبہ تو ان مردان غیرت مند پر تاریخ دکھائی جن کے ہاتھ اپنے باتوں کی گرفتاری وہ دانائے سکل ختم رسول مولا قدس نے غبار راحت و بخشا اور وادی سینہ نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسین وہی طعام کہ محمد سے وفا کو یہ ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جگہ قلم تیرے ہیں کیا شاہ احمدی کے چمن میں ضرور ہے ہر گل میں ہر حجر میں محمد کا نور ہے نام احمد و محمد ماہی حاضر عاقب میرے ان ناموں سے توجہ کی بجائے ڈلتا میرے ان ناموں میں شریک ہو نہیں سکتا کوئی خود لفظ بلامس میں اضافہ ہوگا سامنے کرام میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی انتہائی جو اختلاف کیا ہے اس کی مرحوم میں جانے سے پہلے میں چند باتوں کا آپ سناؤں گا آج جو ہے جو جلسہ منا رہے ہیں جو ہے ہمارے جو ہے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ خاتم النبی رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے میلاد کا جلسہ منا رہے ہیں یعنی پیدائش کا حضور کی پیدائش بھی اسی دن ہے اور پردہ پر میں بھی اسی دن ہے 12 ربیع الاول آپ حیات النبی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے یہ جو ہم منا رہے ہیں اس دن ظاہری طور پر یہ جو ہے 12 ربیع الاول آج سے 15 سال پہلے 12 ربیع الاول کو جو سرکار کو جو محفوظ ہے یہ کیا ہے ظاہری ہے جو ہے باطنی ایک ہے باطنی میں وہ کیا ہے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرکار دو عالم صلی فرماتے ہیں کن تو نبی آدم بین الماء والطین میں اس وقت نبی تھا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے اس وقت میں نبی تھا یہ جو ہے کسی بھی صحیح نہیں ہے وہ کب سے ہے آدم علیہ السلام میں بھی پانی مٹی منزل اس سے پہلے سے ہی بولے تو حضور کیا ہے حدیث قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات عالم کو نہیں پیدا فرماتا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات عالم کو پیدا نہیں فرماتا تھا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کائنات عالم ہیں باعث تخلیق کائنات عالم ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق امری اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے روح کو پیدا فرمایا کیا فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے روح کو پیدا فرمایا اور ایک حدیث پاک میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ من نور اللہ وکل شیء من نور میں اللہ کے نور سے ہوں میرے نور سے کائنات ہے میں اللہ کے نور سے ہوں میرے نور سے کائنات ہے مجھے
انا من نور کل شے میں اللہ کے نور سے ہوں. ہر شے میرے نور سے. ہر شے میں جو ہے آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج، ستارے، سیارے، جنگل بیابان ہے، فرشتے، جن ہیں، سنے تمام مخلوقات اس کے اندر. ہر شے جو ہے اس میں آ جاتی ہے. شے کا ذکر اللہ تعالیٰ ہے سمجھے اس کے اندر. تو حضور کی نور سے ہے. اب رہی بات ہے اللہ کا قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض، میں زمین و آسمان کا نور ہوں. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم اللہ فرماتا ہے میں رب آسمانوں کا رب ہوں، میں زمین کا رب ہوں، تمام کائنات عالم کا رب العالمین ہوں. رب کے معنی جو ہے تخلیق کرنا، کیونکہ ربوبیت کرنے کے لیے کوئی تخلیق کی ضرورت ہے. بغیر تخلیق اس کی ربوبیت کرے گا. تخلیق کر کر چیزوں شے کی تخلیق کر کر اسے جو ہے بتدریج نشو و نما دیتے ہوئے بام عروج انتہا کمال پر پہنچانے والے کو جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا اس مقصد اس کو پورا کرنے کا نام رب. اللہ رب العالمین ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العالمین ہے، حضور کیا ہے؟ رحمت العالمین. اس میں کیا بات ہے سمجھنے کی کہ یہ لفظ ہے رحمت العالمین کا لفظ ہے، کسی اور نبی کو نہیں بولا گیا رحمت کا لفظ. کیوں؟ اللہ کی ربوبیت جہاں تک ہے وہاں تک حضور کی رحمت ہے. اللہ رب العالمین ہے تو انہیں کب سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی ربوبیت تخلیق کرا ہے، اسی وقت سے حضور کی رحمت بھی ہے. اسی وقت سے حضور کی رحمت بھی ہے. تو جو ہے کائنات کے عالم میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرما رہا ہے انسان کو حسن کی انتہا کر کے کمال پر پیدا کیا ہے. انسان کو حسن کی انتہا کر کے کمال پر پیدا کیا ہے. انسان میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ انسان میں سب سے اعلیٰ وجود ہیں انبیاء کرام. کیا ہے؟ انبیاء کرام. اور انبیاء کرام میں سب سے اعلیٰ وجود حضور اکرم کی ذات مبارک ہے. حضور اکرم کی ذات مبارک ہے، یعنی سب سے اعلیٰ ہے حضور. اور جو ہے حضور صرف اعلیٰ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض. کائنات میں اللہ قرآن کریم فرماتا ہے ان ہر شے میں بعض کو بعض کو فضل دی. سنیں کچھ علماء جو ہے لا نفرق بین احد من رسل میں حضور کو بھی برابر سمجھتے ہیں. نہیں اللہ قرآن کے برابر بعض کو میں بعض کو فضل دیوں. تو حضور کا غور کرنے کی بات ہے آسمان میں تارے ہیں، چاند کو فضیلت ہے، زمین کے دن کے روشنی میں سورج کو فضیلت ہے، نبی نالے کوئی تالاب میں سمندر کو فضیلت ہے، چرندے پرند درندے جو ہے کائنات انسان کو اللہ تعالیٰ فضیلت ہے. پوری کائنات کا خلاصہ بھی انسان ہے. ایسا ہی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جو ہے حضور کی ذات کو سمجھنے سے پہلے یہ چیز کو سمجھنا ہے. کیا چیز کو سمجھنا ہے؟ اس کا خلاصہ کرنے سے پہلے کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذات کو رکھا ہے اور صفات کو رکھا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ ذات کو اور صفات کو، جز کو اور کل کو، نشر کو اور حشر. حضور کی ذات خود ہے، انبیاء کرام جز ہیں. ذات ہے حضور کی ذات ہے، وہ صفات ہے. حضور ان کا حشر ہے، وہ نشر ہے. حضور ذات ہے، وہ صفات ہے. ذات اور صفات، جز اور کل، حشر و نشر. حضور سے جس قدر چیزیں وابستہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر چیزیں وابستہ ہیں، وہ تمام چیزیں جو حضور کی نور سے ہیں، وہ تمام چیزیں جب حضور کی جو ہیں وہ جو ہے حیات ہے. حضور حیات النبی، قرآن کریم حیات. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. کوئی کتاب کی حفاظت نہیں،
حضور کی ذات کرنا. کل اور کل کے اندر حیات ہے، جز میں حیات نہیں. کل میں حیات ہے، ذات میں حیات ہے، حشر میں حیات ہے. اس کی تفصیل کر کے میں پھر آگے پیچھے بڑھوں گا. درخت ہے، بیج اور پھل کیا ہے؟ ذات ہے. اس کا نظر کیا ہے؟ جڑیں، تنے، ڈالیاں، پتے، پھول. قرآن میں اس تصویر موجود ہے. کیا ہے؟ جو ہے قرآن میں فرمایا تھا کہ جو ہے یعنی جو ہے آسمان میں اس کی شاخیں ہیں، زمین میں اس کی جڑیں ہیں. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فی السماء. یہ زمین جو ہے درخت کی مثال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اس کو سمجھے تو تمام چیز سمجھ میں. دو چیزوں کو میں سمجھا کر آگے اس بات کلیئر کروں. ایک چیز سمجھنے کی رحم سرکار کے ساتھ کو سمجھنا ہے کہ یہ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. کیا ہے وہ؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت فی السماء. جڑیں جو ہے درخت کی جو ہے کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. جڑیں اس کے زمین میں ہیں، آسمان کی شاخیں اور ہمیشہ زمانے میں پھل دیتا ہوں. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال دے کر میں اس کو تشریح کروں گا کہ جو ہے اسلام کی مثال شہد کی ہے. اسلام کی مثال کیا ہے؟ شہد کی ہے. شہد جو ہے پوری دنیا کی جو ہے سینکڑوں مل کر پورے دنیا کی جو ہے پھلوں اور پھولوں کا رس جما کر اگر کوئی چیز بنائے مگر وہ ہزاروں سال نہیں رکھ سکتا، سڑ جاتا. مگر قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی مکھی کو اندر جو ایسی قدرت رکھا ہے کہ جو شہد بنا کے پھولوں اور پھلوں کا رس جما کر ہزاروں سال اس کو رکھو، نہ خود خراب ہوتا نہ کہیں اسی کے اندر جو چیز آتی ہے اسے بھی خراب نہیں کرتا. یہ اسلام کی مثال ہے. جو اسلام خراب نہیں ہوتا، اس کی حفاظت اللہ ذمہ لیا اس کا، اور اس میں جو آتے ہیں ان بھی پابند نہیں ہوتے. ہاں ایسا ہی پھل کی مثال کچھ ہے. درخت کی مثال کیوں جاؤں؟ جڑیں سڑ جاتے، کھاد بن جاتے، تنا کھاد بن جاتا، ڈالیاں سوکھنے کے بعد کھاد بن جاتے، پتے پھول کھاد بن جاتے ہیں. مگر جو بیج جو تھا وہ نشو نما دیا. کسے؟ جڑوں کو، تنے کو، ڈالیوں کو، پتوں کو، پھول کو نشو نما دے کر بام عروج تک پہنچایا. ان کی نگرانی کے بعد کرتے ہوئے منزلوں کو سے طے کراتے ہوئے پھل میں آ کر اپنی جو پوشیدہ چیز تھی، جو غیبی تھی، اپنے شہادت کو اظہار کرا. کیا کرا انہوں؟ شہادت کو اظہار کرا. یعنی حیات اس میں ہے. پھل سوکھنے کے بعد بھی اس میں حیات ہے. پھل سوکھنے کے بعد بھی اس میں حیات موجود ہے. درخت میں بھی ہے حیات، بیج میں بھی حیات ہے جو جڑوں تنے کو ڈال کر بھیجا ہے. درخت کے ہر پتے پتے میں بھی اس کی کیفیت موجود ہے. پھر پھل میں بھی، یعنی کسی زمانے میں ہر زمانے کو حضرت فرماتے ہیں، حضور کی شان مبارک ہے، ہر زمانے کو سنبھالا ہے میری طاقت نے. ہر زمانے کو سنبھالا ہے میری طاقت نے. منبع رحمت حق قدرت اقدام ہے. منبع رحمت حق قدرت اقدام ہے. غیر موصوف نظر آتا ہوں، اس کے خاص وجہ کی مہربان ہوں. حضور ہر زمانے سوال ہے. اور ایک حدیث حضرت کا شعر ہے، آپ ہادی رہے، آپ ہادی رہے ہر وقت نبی مرسل کے رشد دینے کا اصلی وہ اپنے ہوتا. حضرت ابد تک جو رشد دینے کا جو عہدہ ہے وہ آقا ہے محمد مصطفیٰ مصطفیٰ سرکار کا اصل کا عہدہ ہے. سمجھے؟ تو سرکار حضرت فرماتے ہیں چیزیں، نام احمد و محمد، نام احمد و محمد معنی حاصل آتے میرے ناموں سے توحید بجائے لگا. میرے ناموں سے بولنے سے کوئی خود لفظ دوران اس پہ اضافہ ہوگا. اور یہ ہے تھے علی عرش معلیٰ پہ محمد کے ساتھ، تھے علی عرش معلیٰ پہ محمد کے ساتھ. بو بکر عمر بلال کیا، بو بکر عمر بلال حبشہ. آسمانوں پہ نظر آئے رسولان امم، عرش اعظم پہ غلام آنے لگے. جس قدر انبیاء کرام تھی ان کی پرواز کہاں تک تھی؟ کہاں تک ان کے مقامات؟ ساتواں آسمان تک ہے. حضور کے غلاموں کا عرش اعظم تک ہے. یہ ہے
حضور کی شفاعت کرنے والا وجود حضور کی ذات مبارک ہے. اور کیا ہے یہ جو ہے حضرت خضر کے لفظ خضر کے لفظ ہی سے اس کا پتہ چلتا ہے خضر کون ہوئی گنبد خضراوات کون ہے. راستہ بتانے والے ہم نبی کی رہبری و رہنمائی کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضور اکرم کی ذات مبارک ہے. اسی واسطے قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ. اے لوگوں تمہاری زندگی بسر کرنے کے لیے گزارنے کے لیے سب سے بہترین نبی کوئی نمونہ ہے تو آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی اور کا نہیں. اب یہی بات ہے کہ جو ہے اللہ بھی نور ہے اور حضور بھی نور ہے. نور بھی ہیں بشر بھی ہیں آدم بھی ہیں انسان بھی ہیں سب کچھ ہے مگر بے مثل ہیں. جیسا اللہ کی مثال ہے ایسا حضور کی بھی بے مثال وجود نہیں ہے. سمجھے تو جو ہے اب یہی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمایا آپ اللہ تعالیٰ فرمایا میں نور ہوں میں رب العالمین ہوں. اپنے حبیب کو فرمایا یہ رحمت العالمین ہے. حضور فرمایا رحمت العالمین ہے. اب آپ پر جو دین بھیجا گیا ہے آپ پر جو دین بھیجا گیا ہے اسے کیا فرمایا آج ماما اکملت لکم دینکم واقمت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دن بولے تو تمہارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا کھانا پکا جانا طور طریقہ تمہارا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مخاطب ہے تمہارا دن. آج کے دن میں ہم نے تمہارے مکمل کر دیا اور میں اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دیا. اور میں دین اسلام سے رضاوت نہیں ہوا. جتنے انبیاء کرام کو دین دیا گیا حضور کو کیا دیا گیا سلامتی والا دین دیا گیا. وہ انبیاء کرام کے جتنے دین تھے ان کی سب سلامتی ہی قرآن میں اسلام میں ہے. اسی واسطے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ولا ربی ولا یاسی اللہ کی کتاب میں کوئی سوچی اور گیل چیز ایسی نہیں جس تحریر قرآن کریم میں موجود نہ ہو. فیہا کتب قیمہ پورے آسمانی کتابوں کا کتب خانہ قرآن کریم ہے. اس کی حفاظت اللہ دیا ہے اور یہ حیات جیسا حضور حیات النبی ہے ایسا قرآن کریم حیات زندہ ہے. اسی طرح سے دین زندہ ہے. اور صحابہ کرام یاد رکھنے کی بات ہے کسی نبی کی تبلیغ جائز نہیں کیونکہ ادھوری ہے. ان کی کتابیں تحریف ہے ان کے طور طریقے بدل گئے مگر دین اسلام کی تبلیغ قیامت تک جائے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز ستیزہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مصطفی سے شرار بلندی یہ حق و باطل کا مارے گا آدم علیہ السلام چل رہا آخر دم تک چلتا رہے گا. یہ تبلیغ کا کام یہ ہمیشہ چلتا رہے گا. حیات ہے اسے دعا بھی ہے. حضور سے جو چیز وابستہ ہے وہ تمام بدل حیات اور دعا بھی بخشا ہے. ایک تو سرکار کو حیات النبی ان کا قرآن جو ہے خود اللہ حفاظت کر رہا ان کی دین کی حفاظت کر رہی. اللہ محمد فرماتے ہیں نقل اسلام نمونہ ہے گروہ مندی کا. نقل اسلام نمونہ ہے گروہ مندی کا. یہ پھل ہے سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا. یہ کیا ہے پھل ہے یہ حضور سے جو چیز وابستہ ہے وہ پھل کی پھل ہے اسے دعا میں اور حیات. اب رہی بات ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو نہیں بھیجا ہمارے اللہ مگر تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کیسا نہیں بھیجا اور نبی جیسا بھیجا ایسا نہیں بھیجا. گربت کی بات سنی ہمارا صلی اللہ کا ہم نے آپ نہیں بھیجا اللہ مگر
جو ہے اس واسطے انبیاء کرام دعائیں کر رہے تھے. تمنا انبیاء نے کی, مقام ایسا ملا اس کو, غلام آنے محمد حسین نام نشان میرا. انبیاء کرام دعائیں کرتے ہیں اس امت میں آنے کے لیے, کیونکہ اس میں حیات ہے. انسان جب دعا کرتا ہے تو اعلیٰ چیز کی دعا کرتا ہے, ادنا کی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کسی وجہ سے میثاق لیا گیا تھا جب وہ نبی ہیں یا نبی تو اس کو ایمان ملانا ہوگا, اس کی مدد بھی کرنی ہوگی. انہوں نے اسے مان لیا تھا, وہ آئے اور جو ہے خالد المرسلین امام الانبیاء ان کے مقتدی بن کر, پورے مقتدی بنا کیا مطلب میلاد کی رات میں بہت سارا فلسفہ کا مسئلہ راز کی باتیں ہے کہ انبیاء کرام آئے, تمنا کی کیوں آنے کی حضور کی اطاعت کے لیے, تو آئے حضور امام بنے, وہ مقتدی بنے. کیا مطلب اس کا؟ اگر تم ابراہیم صحابہ کو سرکار سے فرمائیں حضرت ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو کیا, اور صدیق کو دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا, عمر صاحب دیکھنا چاہتے کیا, حضرت عمر کو دیکھو. اس طریقے سے نامہ گنائے میری امت علماء انبیاء کے وارث ہیں, بنی اسرائیل انبیاء کے وارث ہیں, وارث ہیں انبیاء ہیں. تو اس میں انہوں دعا کیوں کر رہے تھے, انبیاء کرام دعا کیوں کر رہے تھے امت میں آنے کے لیے حضور کی. امت کا مقام کیا ہے, امت میں آنے کی اس وقت دعا کر رہے تھے کہ ان کی کتاب باقی رہنے والی ہے, ان کا طور طریقہ باقی رہنے والا ہے, کیونکہ وہ ہے نامکمل ہے. یہاں پر حضور کا جو طور طریقہ باقی رہنے والا ہے, کامل انسان کی رہنمائی اور رہنمائی کرنے والا ہے, اس میں حیات ہے. اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں دعا سکھایا کیا ہے, ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. کہ اللہ میرے نور کو پورا فرما. نور کیا ہو, ہر حضور کی نور سے پیدا ہوئی نور ہے, پورا کم ہوتا ہے. فنا اتنا ہو جاؤں تیرے ذات علی, جو مجھ کو دیکھ کے تیرا دیدار کر دے. دودھ میں پڑ کے شکر خود کو فنا کرتی ہے, پیارے دودھ محمد کو پسند فرمایا. پانی میں نمک ڈال ذرا دیکھنا اسے, گل گائے جب نمک کا نمک بولنا کسے, یوں بولے محمد نے خود ہی کو خدا کے ساتھ خود ہی مڑ گیا تو خدا بولنا کسے. اسی لیے جو ہے قرآن کا فرماتا ہے وَمَن يُطِعْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, وَمَن يُطِعْ حضور کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے. حضور کیا ہے, ان الذين يبايعونك انما يبايعونك ان الذين يبايعونك یعنی ہے حضور بیعت جو دے رہے ہیں, ان الذين يبايعونك انما يبايعونك یعنی جو حضور جو بیعت دے رہے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں آپ نے اس میں اللہ کا ہاتھ ہے. حضور کے ہاتھ کو اللہ کا ہمارا ہے, میرا ہاتھ ہمارا ہے. حضور کے کلام کو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى, جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں کرتے, اللہ کی طرف کرتے ہیں. ان کی اطاعت فلن تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. حضور جب قتل کرتا تھا فرمایا آپ نے قتل کر, میں قتل کر رہا ہوں. یہ نفی ہوتے ہیں, اسے کیا ہوتے ہیں, نفی ہوتے ہیں. تو نفی کیسا, اللہ کی جلالی اور جمالی صفات. اللہ بندوں کو پیدا کرا, مقصد کیا تھا, اللہ بندوں کو پیدا کرا, مقصد کیا تھا اس کا, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم, کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت آدم. میں اللہ فرمایا میں مخفی خزانہ تھا, مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا. کیا ہوا, غیر میں ہم نے مجھے محبت ہوئی, میں مخفی خزانہ تھا, مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا. تو پہچاننے کے لیے کسے بنایا, وجود کو بنایا, انسانی وجود کو. اب اس میں حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں کیا ہے, جو بندہ نفل نمازوں کے کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے, میرا قرب حاصل کرتا ہے, اس بندے کے میں کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے, اس بندے کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, اس بندے کی میں زبان بن جاتا ہے وہ بولتا ہے, اس
بندے کے ہاتھ بندے سے پکڑتا ہے یہاں تک اس میں خیر شروع چلتا ہے ما تشاؤون الا ان شاء اللہ رضی اللہ عنہ رضوان میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو مجھ سے راضی ہوتا ہے نا. تو یہ چیز فنا کی ہے. فنا کیسا ہوتا ہے؟ مشاق میں ذکر ہے فنا فی اللہ فنا فی شیخ فنا فی اللہ بقا للہ. مشاق میں فنا کیسا ہوتا ہے؟ زبان سے نہیں ہوتے. فنا جو ہے تبلیغ ہجرت غزوات و جہاد سے حضور میں فنا ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے فنا سے؟ حضور میں فنا ہونا کیسا ہوتا ہے؟ جب تک کہ ہم حضور میں فنا ہوتے ہیں نہ اللہ کے کان بنتے نہ اللہ کے آنکھ بنتے نہ اللہ کا زبان بنتے نہ اللہ کا ہاتھ بنتے. اسی مقصد کے لیے انسان پیدا کیا ہے. اللہ کس پیدا کیا ہے؟ اللہ یہ پیدا یہ کیا ہے کہ میرے جلالی اور جمالی صفات کا اظہار ظاہر ہو قول و فعل مرضی ارادے سے. اس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا ہے. اب رہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے نام اللہ کے جلالی اور جمالی جو نام ہیں ان تمام ناموں کے مظہر کو ہیں وہ آقا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار کا. کیسا اظہار ہوا اس کا؟ جہاد کے ذریعے سے جلالی صفت کو ظاہر کر اور جو ہے فتح مکہ کے بعد لا تصل علیکم اليوم کر معافی کر کر جمالی صفت کے ساتھ کر باکمال طور پر بدل اکرم اپنے ساتھ کے ساتھ کر. یہ حیات النبی ہیں. انہی کی شعاؤں سے آپ حاضر ہیں ہر وقت نبی مرسل کے رسل دینے کا جو اپنے خدا ازل سے اب تک کا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ حضور کا. یہ جو ہے یہ جمعرات جو دے رہے ہیں وہ حضور کی ذات مبارک ہے جو رہے. یہ انبیاء کرام میں بھی چمکی اولیاء میں بھی. اسی واسطے شاہ کا ہے کیا شان احمدی کے چمن میں ضرور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. یہ نماز کیا ہے؟ اگر کوئی سمجھے نماز کی جامعت ہے. نماز کیا ہے؟ نام احمد و محمد یعنی الف ہے میم دال چار چیزوں کے سے احمد بنا. یہ کن کا نام ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ چار ناموں میں کیا ہے؟ قیام رکوع قیدا سجدہ. یہ چار میں کیا ہے؟ آگ اور مٹی پانی ہے. یہ آگ اور مٹی پانی کائنات میں بھری ہوئی ہے. بات سمجھیے کہ ایک چیز ہے یہ زمین ایسی بنی نہیں. اس یہ محتاج کس کی تھی؟ مردہ پیدا کی تھی. پانی کی جو کسے پانی کے بغیر زندہ نہیں ہوتی. اسے پانی اور پانی کس سے بنا ہے؟ یہ زمین جو ہے پانی سے بنی. پانی جو ہے آگ سے, آگ ہوا سے, ہوا کھلا آسمان اسے خلق کیا اور آسمان کو اللہ فرمایا میں ہاتھ کو میرے ہاتھ سے بنایا ہوا. تو سب سے اعلیٰ ذات اللہ کی ذات ہے. تو جو اسی طریقے سے یہ تمام سے اعلیٰ جو صفت ہے حضور کی ذات مبارک ہے. تو جو ہے سرکار تم عبادت ہے اللہ حضور کا نام احمد کثرت سے حمد کرنے والے کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والی ذات کون ہے؟ احمد حضور نے. اور سب سے زیادہ تعریف کیے گئے تعریف کیے جا رہے تعریف کیے جانے والے حضور کی ذات. یہ محمد ہے. محمد کے معنی تعریف کیے گئے تعریف کیے جا رہے تعریف کیے جانے والے. وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم انا نصلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد. ان اللہ بے شک اللہ اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوتے ہیں؟ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں. اے مومنو تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو. ایسا ہے یہ جو ہے یہ جو حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا ازل سے اللہ اور حضور کے اوپر صلاۃ بھیج رہا ہے. اب تک تو بھیجتا نہیں. مومنوں کو یہ کام کیا ہے. صلاۃ کیا ہے؟ درود سے پڑھنے کو تسبیح سے پڑھ بیٹھنا. صلاۃ جو ہے یہ دنیا کے اندر
हुजूर सुन्नत यानी एक सुन्नत रसूल भी ना, ये सुन्नत रसूल भी ना अब तक मर सकी। कैसी वफात में तो मुसलसल हयात है। हुजूर की ज़िंदगी बैठना उठना चलना फिरना खाना सोना जागना बचपन से लेकर जो आखिर दम तक का है, ये जो नमूना है। ये है सलात। इस सलात को यह है सलात, इसको जो है लोगों में पेश करना, यह है सलात। इसके माने क्या है? सलात। फिर हुजूर पर सलात भेजना बोले तो हुजूर की हदीस मुबारक है, सरकार तो आलम तो फरमाते हैं जो जिस कसर से मेरे पर ढूंढ भेटा क़यामत के दिन वो मेरे से सही होगा। यानी तबलीग हिंद दफवात जो हजात का काम करता है वो सबसे ज़्यादा हुजूर के करीब होगा। वही जो सदका हमारे हज़रत के सैयद का वाक़या होगा। मैं जो बातों की तफसील को और दूसरे तफसील को पता मौजूद भर में बात करता जाओ, हज़रत का सदका करम है हमारे अंदर है। ये चीज़ को हमारे को तवक्कुल का मामला है। तबलीग हिंद दफवात का इल्म अमल इनके ज़रिए से हमारी मेरा तवक्कुल फरमाए, बहर अल्लाह तबारक व तआला का फरमाए। बात अल्लाह वजह कुरान रजीम व नफ़अना बिया बिल्लाहि रहीम इन्नहु ताला जवाद करीम वली करीम अजीम व रसूल करीम। सवाल